بسم اللہ الرحمن الرحیم ZSC ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں محمد زاہد شریف چودھری۔ ناظرین، میں آج آپ کو اسلام آباد کے علاقہ F7 میں 20 جولائی کو ہونے والے اندوہناک قتل کے حوالے سے پولیس کی جانب سے عبوری چلان عدالت میں جمع کروایا گیا ہے، اس کی تفصیلات سے آپ کو آگاہ کروں گا۔ ناظرین، پروگرام شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ تک میری تازہ ترین، دلچسپ اور معلوماتی ویڈیوز بر وقت پہنچتی رہیں۔ ناظرین، اسلام آباد پولیس نے نور مقدم کیس میں ابتدائی تحقیقات مکمل کرنے کے بعد مرکزی ملزم ظاہر ذاکر جعفر اور دیگر کے خلاف نامکمل عبوری چلان ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں جمع کروا دیا ہے۔ عبوری چلان میں بتایا گیا ہے کہ DNA ٹیسٹ رپورٹ سے نور مقدم کو زیادتی کے بعد قتل کرنے کا انکشاف ہوا ہے۔ پولیس نے چلان میں عدالت سے تمام ملزمان کو سزا دینے کی درخواست کی ہے۔ چلان میں کہا گیا ہے کہ FIA سائبر کرائم ونگ کی جانب سے ملزم ظاہر جعفر کے لیپ ٹاپ اور موبائل فون کے فورنزک آڈٹ کے حوالے سے رپورٹ بعد میں سپلیمنٹری چالان کی صورت میں جمع کروائی جائے گی۔ مدعی مقدمہ اور ملزم ظاہر جعفر کی جانب سے پولیس کو ریکارڈ کرائے گئے اعترافی بیان کو عبوری چلان کا حصہ بنایا گیا ہے۔ عبوری چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ ملزم ظاہر جعفر نے انکشاف کیا ہے کہ نور مقدم نے شادی سے انکار کیا تو اسے زبردستی کمرے میں بند کر دیا۔ ملزم نے چوکیدار افتخار کو کہا کہ نہ ہی گھر کے اندر کوئی آئے اور نہ باہر جائے اور نہ نور مقدم گھر سے باہر نکلے۔ چلان میں بتایا گیا ہے کہ ملزم نے نور مقدم کو قتل کر کے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کا موبائل فون دوسرے کمرے میں چھپا دیا۔ عبوری چلان میں بتایا گیا ہے کہ مقتولہ نور مقدم کا موبائل فون ملزم کی گرفتاری کے بعد اسی کی نشاندہی پر گھر کی الماری سے برآمد کیا گیا۔ ملزم کے مطابق اس کے والد کو قتل کی اطلاع دی تو انہوں نے کہا کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے بندے آ رہے ہیں جو نعش کو ٹھکانے لگائیں گے تمہیں وہاں سے نکال لیں گے۔ عبوری چلان میں پولیس نے یہ بھی موقف اختیار کیا ہے کہ اگر ملزم کے والد ذاکر جعفر پولیس کو بروقت اطلاع کر دیتے تو نور مقدم کا قتل ہونے سے بچ سکتا تھا۔ چلان میں بتایا گیا ہے کہ ظاہر جعفر کے والد نے اس وقوع میں اپنے بیٹے کی مدد کی ہے۔ ملزم کے بیان کے مطابق تھراپی ورک کے ملازم امجد محمود کے ساتھ غلط فہمی میں ان کا جھگڑا ہو گیا۔ تھراپی ورک کے ملازمین نے ملزم کے اس فعل کو چھپانے اور شہادت کو ضائع کرنے کی کوشش کی اور اس قتل میں معاونت کی۔ عبوری چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تھراپی ورک کے زخمی ملازم امجد نے ایک تو وقوع کا اندراج ہی نہیں کروایا اور دوسرا جب وہ ہسپتال میں علاج کے لیے گیا تو میڈیکل سلپ میں یہ واقعہ بتانے کی بجائے روڈ ایکسیڈنٹ کا بتایا۔ عبوری چلان میں DVR میں محفوظ شدہ تصاویر اور فنگر پرنٹس کو بطور شہادت شامل کیا گیا ہے۔ عبوری چلان میں جو تمام واقعہ بیان کیا گیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ نور مقدم نے واش روم سے چھلانگ لگا کر بھاگنے کی کوشش کی اور گیٹ پر آئی تو چوکیدار نے اسے باہر جانے کی سہولت نہیں دی بلکہ وہ بیسمنٹ میں چلا گیا اور مالی جان محمد نے بھی اسے گیٹ نہیں کھولنے دیا۔ اگر گیٹ کھل جاتا تو نور مقدم قتل سے بچ سکتی تھی۔ عبوری چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ 12 اگست کی DNA رپورٹ کے مطابق ملزم کا مقتول نور مقدم کے ساتھ ریپ بھی ثابت ہے۔ چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ مرکزی ملزم ظاہر جعفر جس کے پاس امریکہ کی شہریت بھی ہے، اس نے 19 جولائی کو امریکہ کے لیے فلائٹ کی ٹکٹ بک کروا رکھی تھی لیکن پھر سفر نہیں کیا۔ چلان میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ دوران تفتیش جو مختلف ٹیسٹ کیے گئے اس میں یہ بھی سامنے آیا ہے کہ مقتولہ کے اندر کوئی زہر یا نشہ کے اثرات نہیں پائے گئے۔ ملزم کے DNA کے علاوہ مقتولہ اور ملزم کے موجود موبائل فون اور لیپ ٹاپ کے فورنزک کا رزلٹ آنا ابھی باقی ہے۔ FIA سائبر کرائم ونگ سے یہ رپورٹ آئے گی تو اس کے بعد پولیس کی جانب سے کیس کا چلان عدالت میں داخل کروایا جائے گا۔ چلان میں کہا گیا ہے کہ ملزم کے والدین، تھراپی ورک کے ملازمین اور گھر کے مالی جان محمد اور گارڈ بھی اس مقدمہ میں شریک ملزم ہیں اور انہوں نے شواہد ضائع کیے اور نور مقدم کو کمرے میں بند کرنے اور لاک ڈاؤن میں بھی انہوں نے معاونت کی۔
چلان میں کہا گیا ہے کہ ملزمان کے خلاف تمام شواہد موجود ہیں، جبکہ ظاہر جعفر نے پولیس تحقیقات میں اعتراف کیا کہ اس نے ہی نور مقدم کو قتل کیا اور اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا۔ پولیس کی جانب سے جمع کروایا گیا مکمل چلان 670 صفحات پر مشتمل ہے، جبکہ اس کی سمری 7 صفحات پر مشتمل ہے۔ مقدمہ کے مدعی نور مقدم کے والد شوکت مقدم ہیں، جبکہ مقدمہ کے تفتیشی افسر عبدالستار ہیں۔ چلان میں تفتیشی افسر کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ملزم کو جائے وقوع سے 20 جولائی کو گرفتار کیا گیا اور اس وقت وہ ہوش و حواس میں تھا اور مقتولہ نور مقدم کی نعش کمرے میں پڑی ہوئی تھی اور سر دھڑ سے جدا تھا۔ مقتولہ کا پوسٹ مارٹم پولی کلینک ہسپتال سے کروایا گیا۔ قتل کا واقعہ اسلام آباد کے علاقہ F74 کے مکان نمبر 7 گلی نمبر 60 میں رونما ہوا۔ مقتولہ نور مقدم کی عمر 27 سال تھی۔ نور مقدم کے والد شوکت مقدم سابق سفارتکار ہیں۔ پولیس نے چالان میں یہ بھی بتایا ہے کہ کیس میں 12 ملزمان کے خلاف شہادت و ثبوت ہیں، ان کی حد تک چالان جمع کروایا گیا ہے۔ ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کی عدالت میں چالان پیش کیا گیا۔ اس سے قبل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کامران بشارت مفتی کی عدالت میں چالان جمع کروایا گیا تھا، تاہم بعد میں کیس ٹرائل کے لیے ایڈیشنل سیشن جج عطا ربانی کو منتقل کر دیا گیا۔ کیس کی آئندہ سماعت 23 ستمبر کو ہوگی، جس میں ملزمان کو کیس کی کاپیاں فراہم کی جائیں گی، جس کے بعد ملزمان کے خلاف فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ہوگی اور پھر کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہوگا، جس کے بعد بیانات ریکارڈ کیے جائیں گے اور ان پر جرح ہوگی اور آخر میں پھر کیس کا فیصلہ سنایا جائے گا۔ 13 ستمبر کو ملزم کے والد ذاکر جعفر اور والدہ عصمت آدم جی کی ضمانت کی درخواستوں پر اسلام آباد ہائی کورٹ میں سماعت ہوگی۔ جسٹس عامر فاروق کیس کی سماعت کریں گے۔ جسٹس عامر فاروق نے ملزمان کی ضمانت کی درخواستوں پر فریقان کو نوٹس جاری کر کے جواب طلب کر رکھا ہے۔ درخواستوں پر ابتدائی سماعت 7 ستمبر کو ہوئی تھی۔ کیس کے مرکزی ملزم ظاہر جعفر کو 20 جولائی جبکہ اس کے والدین کو 25 جولائی کو اپنے بیٹے کا جرم چھپانے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ واضح رہے کہ تھراپی ورک کے چیف ایگزیکٹو آفیسر طاہر ظہور سمیت 6 ملزمان کو پہلے ہی عدالت ضمانت پر رہا کر چکی ہے، جس کے خلاف مدعی مقدمہ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اپیل بھی دائر کر رکھی ہے۔ امید ہے ناظرین آپ کو میرا یہ پروگرام پسند آیا ہوگا۔ پروگرام دیکھنے کا شکریہ۔